میرا اور ہے، اے ایس آئی جو ہے اس کا اور بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو سپاہی سے ڈی آئی جی بنے. تماش خان ایک کے پی میں بڑے نامی گرامی بندے گزرے، تو وہ سپاہی سے آئے تھے اور ڈی آئی جی تک گئے. سکندر ایک صاحب تھے، سکندر ان کا نام تھا، وہ ایس ایس پی تک گئے تھے. یہی بات تھی لال مسجد والے مسئلے میں. وہ بہت ہی کمپلیکس مسئلہ تھا. پھر بعد کے جو واقعات، انہی لوگوں کو لال مسجد ہینڈ اوور کرنا جنہوں نے وہ سارے مسائل بنائے تھے، آج بھی انہی کی کسٹڈی میں ہے، انہی کی اس میں ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اور کتنے پہلو تھے. کے پی تو جرگے اور جماعت کی سوسائٹی ہے. ہر جو بھی مسئلہ ہے وہ بات چیت کے ذریعے اس سوسائٹی میں حل ہوتا ہے. یعنی آپ کو خدا نہ خواستہ جب تھانے جانا پڑ جائے، ہم کسی وجہ سے لے جائیں، تشدد کریں، تو آپ تو کہتے ہیں یار یہ تو آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے ہو، آپ صحیح کہتے ہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے. لیکن آپ خود کسی اپنے مخالف کے جب کمپلینٹ کریں تو اسے ہم تھانے لے جائیں، اسے پہ تشدد نہ کریں، تو آپ کہتے ہیں جی یہ آپ نے تو اس کو تو مہمان بنا کے بٹھائے ہوئے. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم وحید خان صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں، واہ کینٹین کے گھر میں. وحید خان صاحب ریٹائرڈ ڈی آئی جی ہیں پاکستان پولیس سروس سے، اور لکھتے پڑھتے ہیں، بہت صاحب ذوق آدمی ہیں. شعر کے حوالے سے ان کا خصوصی لگاؤ ہے، اور یہ نثر بھی پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں. یہ ان کی کتاب ہے سب ورق تیری یاد کے. تو خان صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تو جی میں گمن صاحب بہت مشکور ہوں، آپ تشریف لائے. یہاں ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے اپنی دلچسپیوں کی، ادب پہ، شاعری پہ، باقی حوالے سے، تو انشاءاللہ. تو خان صاحب آپ کا جمپل تو ہری پور کا ہے؟ جی جی اور یہ مزے کی بات ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ پنجاب میں ہے، جی جی یہ جو واک کینٹ اور ٹیکسلا ہے، جی جی اور ہری پور آپ کا کے پی میں ہے. جی جی تو خان صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ پولیس میں کب آپ آئے؟ جی 1987 میں جو مشترکہ امتحان تھا پی سی ایس کا، اس میں پولیس کے لیے بھی تھا، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی بھی ویکنسیز تھیں، میجسٹریٹ اس وقت جو ہوتے تھے ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر کہتے تھے، وہ بھی پوسٹیں تھیں. کافی بڑا امتحان تھا. تو اس میں اپیئر ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کرم کیا کہ فائنل جب میرٹ تھی اس میں میری تیسری پوزیشن تھی آل اوور کے پی، جو کہ این ڈبلیو ایف پی کہلاتا تھا اس وقت. اور پولیس میں میری پہلی پوزیشن تھی. ہم 14 لوگ پولیس میں آئے تھے بطور ڈی ایس پی؟ جی بطور ڈی ایس پی. اور پھر ہم نے پولیس کالج انگو میں ٹریننگ کی. پھر میں نے جو پریکٹیکل ٹریننگ کا 1 سال تھا مانسیرا میں گزارا. اس کے بعد مختلف پوسٹنگز مختلف جگہ پہ وہ ہوتی رہیں. پھر پروموشن بھی ہوئی. پھر میں یو این مشنز میں بھی رہا، اور انہی میں سے پہلا جو مشن میں نے. تو پاکستان پولیس سروس میں کب آپ انڈکٹ ہوئے؟ جی یعنی اور کس طرح وہ ہوتا ہے؟ ہاں جی وہ اس طرح جی جب ایس پی آپ ایک تو ظاہر ہے ڈائریکٹ اے ایس پی سی ایس جی ایس کر کے آگے، اور آپ پی سی ایس کر کے آئے ہیں. جی ہاں. جی تو جو اے ایس پی آتے ہیں جی وہ تو فرام دا ڈے 1 پی ایس پی افسر کہلاتے ہیں. اس کے بعد جو ایس پی ہیں جب ہم ہو گئے تو ہم اس وقت تک ابھی صوبائی ایس پی کہلاتے ہیں جب تک کہ ان کیڈر نہیں ہوتے پی ایس پی میں. وہ اسی حساب سے صوبوں کی آبادی کے تناسب سے، جیسے کے پی کا 11.5% کوٹا ہے پی ایس پی میں بھی. تو میں ہوا تھا میرے خیال میں 2005 میں 87 میں ڈی ایس پی آیا، 97 میں ایس پی بنا، اور 2005 میں ان کیڈر ہوا پی ایس پی میں. بالکل صحیح. جی تو اس کے بعد پھر آپ کا یہ سفر شروع ہو گیا؟ پھر پی ایس پی ہو گئے، پھر ایس ایس پی ہو گئے، پھر ڈی آئی جی میں ہوا 2012 میں، اور 2017 میں ریٹائر ہوا. بالکل صحیح. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ عمومی طور پہ یعنی تھوڑا مزاج کا فرق بن جاتا ہے. جو ایک پروموٹی افیسر ہوتا ہے، جیسے کوئی اے ایس آئی ہے تو ایسا ایسا یعنی وہ میکسیمم ایس پی تک پہنچ گیا یا ایس ایس پی تک آ گیا. آپ جس طرح ڈائریکٹ ڈی ایس پی آئے
تو آپ لوگوں کا تھوڑا مزاج، اور ایک ڈائریکٹ پی ایس پی میں یعنی اے ایس پی آئے تو اس کا تھوڑا سا اور مزاج ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے یا ایسی باتیں ہیں؟ جی یہ تو قدرتی بات ہے، جو جیسا آپ تو جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انسانی شخصیت میں کہا جاتا ہے کہ دو چیزوں کا بیسک عمل دخل ہوتا ہے، ایک اس کی وراثت ہے، دوسرا اس کا ماحول ہے۔ اب اے ایس پی کی وراثت اور ماحول مختلف ہے، میرا اور ہے، اے ایس آئی جو ہے اس کا اور ہے، اور بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو سپاہی سے ڈی آئی جی بنے۔ تماش خان ایک کے پی میں بڑے نامی گرامی بندے گزرے، تو وہ سپاہی سے آئے تھے اور ڈی آئی جی تک گئے۔ سکندر ایک صاحب تھے، سکندر ان کا نام تھا، وہ ایس ایس پی تک گئے تھے۔ تو ان کا ماحول کا مختلف ہونا، پھر ان کا کنڈکٹ بھی مختلف ہوتا ہے، لیکن پولیس کی کچھ اپنی ڈیمانڈز ہیں، مطلب اب کرائم سے، کرمینل سے، سیکیورٹی سے، تفتیش سے، اب ایک ڈائیورس قسم کا ماحول ہے۔ اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح انسان مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں، جس طرح پھول بوٹے ہیں، کسی کی کوئی خاصیت ہے، کسی طرح کے پھول ہیں، تو بعض اوقات ایک جو پروموٹی آفیسر ہے وہ میں بھی ایسے کیس کو حل کر دے کہ جو دوسرا شاید نہ کر پائے، یہ چیزیں بھی بڑی میٹر کرتی ہیں۔ یہ بالکل درست آپ کی بات ہے، پروموٹی افسر کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ اس نے تھانے کے لیول پہ کام کیا ہوا ہے، اس کے ماحول کو، کرائم کو، باقی چیزوں کو اور انداز سے وہ سب، مطلب جیسے میں نے کہا ایکسپوجر تو ایک اور چیز ہے نا جی، بالکل وہ بہت اہم ہے زندگی میں کسی بھی حوالے سے، تو اس کا وہ جو ایکسپوجر لیول ہے وہ اس کو مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اوپر کے آفیسر جو ڈی ایس پی یا اے ایس پی، جو ان کا آئی کیو لیول زیادہ بہتر ہوتا ہے، ان کا دیگر ایکسپیرینس اور ایکسپوجر زیادہ بہتر ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھی کوئی کم درجے کے پولیس افسر نہیں ہوتے۔ میں آپ کو مطلب یہ نہیں کہ میں چونکہ ڈائریکٹر آیا تھا، میں اے ایس پیز کے حوالے سے بھی یہی کہتا میں وہی بات کر رہا تھا کہ ہر بندے کی اپنی امپورٹنس ہے، ہوں، اپنی امپورٹنس اپنی وجہ سے وہ کسی جگہ فٹ ان ہے۔ صحیح ہے، یعنی گاڑی میں مختلف پرزے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ انجن ہی سب سے امپورٹنٹ ہے، یعنی ٹائر بھی اتنا ایکولی امپورٹنٹ ہے، اور جو اس کی ونڈ سکرین یا مختلف جو پارٹس ہیں۔ اچھا، ایک مجھے خان صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ مجھے نہیں پتا، آپ تو ظاہر ہے اس شعبے کے ماہر ہیں، میرا ذاتی یہ خیال تھا کہ لال مسجد والا جو واقعہ ہے وہ ایک ایس ایچ او اس کو ڈیل کر سکتا تھا اگر اس کو پوری اتھارٹی اور پورا اس پہ بھروسہ کیا جاتا ہے اور اس کو سائن کیا جاتا ہے، ایک سمجھدار جو ایس ایچ او ہے۔ لیکن اچھا، اس بات کی تصدیق کس طرح ہوئی؟ یہ میرا ذاتی طور پہ، میں نے کسی فورم پہ یا اس طرح نہیں بات کی۔ پچھلے دنوں میں ایک ہمارے دوست ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبد الرحمن تارڑ، انہوں نے سوات کی جنگ کو لیڈ کیا تھا، تو ایک کتاب بھی ہے ان کی، قیمت آئی، تو پچھلے دنوں میری ان سے بات بھی ہوئی، تو انہوں نے پولیسنگ پہ بڑی جو ہے وہ زور دیا کہ جو پولیس کا رول ہے اور جو ہمارے ساتھ پولیس والے کام کرتے رہے، ان کا رول بہت بے مثال ہے، یعنی ان کی مدد سے ہم بہت چیزیں ہمیں ہیلپ آؤٹ ہوئی اور ہم چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکے ڈیورنگ وار اگینسٹ ٹیررزم۔ اچھا، اور میں نے جنرل دورانی، جو اسد دورانی ہے جے ایس دلت کے ساتھ جو انہوں نے وہ کتاب لکھی، جو دونوں نے مل کے ڈائلاگ پہ مبنی ہے، جی مشہور کتاب، جی کرونیکلز کر کے کچھ، جی تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں آرے بازار میں تصویر بنانے کے لیے ایک فوٹوگرافر کے پاس گیا جو وہ فوجیوں کی تصویریں بنانے کے لیے اس میں کوئی ہوگا وہاں، تو وہاں ایک پولیس والا ملا، تو اس نے کہا جی کہ یہ تو آپ کا جو میں بات شروع میں کی کہ یہ جو لال مسجد والا واقعہ تھا، یہ اس کو تو ایک ایس ایچ او ڈیل کرتا، آپ نے پوری ایک بریگیڈ لگا دیا یا کمپنی لگا دی یا جو بھی، آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو حقیقت ہے نا، جس کا کام اسی کو ساجے، یہ تو ایک بنیادی پرنسپل ہے۔ پولیس کا کام ہی ہے، جیسے یہ اب انوار چوک یا واہ ہے، اس کے جس ایریے کا جو پولیس اسٹیشن ہے اس کا اپنا ایک نظام ہے، بیٹ پہ بھی لوگ آتے، سیوریج میں بھی آتے ہیں، وردی میں بھی آتے ہیں، ایک بیٹ نظام ہے، ایک کانسٹیبل کو ایک بیٹ جو دی ہوتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں یا اچھا کون ہے، برا کون ہے، صحیح کون ہے، پولیس سے تعاون کرنے والا کون ہے اور ادروائز لوگ کون ہیں۔ تو تھانے کا جو نظام ہے وہ گورے کے دور سے اس طرح تھا، وہ جو کہ اب ویسا نہیں رہا، جس کی وجہ سے یہ مسائل بھی پیدا ہوئے۔ پھر دوسرے لوگ جو ہیں، جیسے آپ نے خود مثال دی
کہ ان کی جب مداخلت ہو جاتی ہے اس کی ایکسپرٹیز کو وہ استعمال نہیں کرتے، جیسے کہ آپ نے لال مسجد کی بات کی، تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اسی یونٹ کو، تھانے کو بنیادی یونٹ کے طور پہ اس کی ایکسپرٹیز اور معلومات کو بیس بنا کے آگے بڑھا جائے تو پھر مسائل نہیں ہوتے۔ لیکن چیزیں جو پھر میں وہی بات کروں گا، جیسے آپ بات کر رہے ہیں لال مسجد کی، تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں آج کے واقعات کی۔ 26 جو آئینی ترمیم ہے اس کی، آپ کو جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں آپ تو سمجھتے ہیں چیزیں صرف وہی نہیں ہیں، اس سے بہت بڑی چیزیں اس کے دائیں بائیں اس کے بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہیں، جن کی عام آدمی کو نہ آگاہی ہوتی ہے نہ معلومات ہوتی ہے۔ ان کے اثرات بھی اسی طرح اور بعض اوقات ان سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس واقعے پر یہی 26ویں ترمیم کی مثال لے لیں، یہی بات تھی لال مسجد والے مسئلے میں۔ وہ بہت ہی کمپلیکس مسئلہ تھا۔ پھر بعد کے جو واقعات، انہی لوگوں کو لال مسجد ہینڈ اوور کرنا جنہوں نے وہ سارے مسائل بنائے تھے، آج بھی انہی کی کسٹڈی میں ہے، انہی کی اس میں ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اور کتنے پہلو تھے، اور وہ مس ہینڈل، وہ واقعہ ایسا نہیں کسی نے جان بوجھ کے کیا، اتنا کمپلیکس تھا کہ مس ہینڈل ہوا۔ یعنی وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ یعنی کسی کی پراکسی ہیں یا بطور پراکسی استعمال ہو گئے؟ دونوں باتیں ہیں سر۔ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، وہ انفارچونیٹ ہے، پوری ان کی ہسٹری ہے نا پاکستان میں۔ اب یہ ذرا سینسٹیو بات ہے، مذہبی طبقے نے جس طرح پھر وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کیا اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے انہوں نے ہر اپرچونٹی کو کیش کیا، اور وہ بڑی جو کیش ہوئی وہ اپرچونٹیز وہ ضیاء صاحب کے اسلامائزیشن کا جو پروسیس تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بہت زیادہ پھر ہو کہ ایسی حیثیت انہوں نے اختیار کر لی کہ ان سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ذرا پھر سمجھ بوجھ سے ہی ڈیل کرنا پڑا۔ بعض اوقات وہ کئی جگہوں پہ ان کی بی ٹیم بھی بنے رہے۔ بہرحال میں نے عرض کی یہ کمپلیکس ایشوز ہیں، ان کو اس طرح فیس ویلیو پہ ان کے حوالے سے کوئی رائے نہیں دی جا سکتی۔ بھائی صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ پنجاب پولیس اور جو بلوچستان پولیس ہے اور خاص طور پہ جو کے پی پولیس ہے، ان کے کیا فرق ہے، ان کے مزاج میں یا ان کے کنڈکٹ میں یا ان کے پرفارمنس میں؟ سر وہی فرق ہے جو سوسائٹی کا فرق ہے نا۔ کے پی میں میرا زیادہ زمانہ گزرا۔ کے پی تو جرگے اور جماعت کی سوسائٹی ہے، ہر جو بھی مسئلہ ہے وہ بات چیت کے ذریعے اس سوسائٹی میں حل ہوتا ہے۔ اچھا، پھر وہاں پہ کی ایک روایت ہے اجرا جس کو کہتے ہیں، وہ شام کو سارے لوگ گاؤں میں ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو آپس میں ان کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ تو پھر وہاں کی جو کچھ روایات ہیں، مثال کے طور پہ ایک محاورہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک عام آدمی خان جو کہ جاگیردار ہے، اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی بندوق تمہاری بھی ڈز کرتی ہے اور میری بھی ڈز کرتی ہے، مطلب ہم دونوں کے پاس بندوق ہے، ہم اس طرف جائیں گے تو ڈز اس نے بھی کرنا اس نے بھی کرنا ہے، پھر آگے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اس طرف نہ ہی جایا جائے تو بہتر ہے۔ تو یہ سوسائٹی اسی طرح کوئٹہ کی بات ہے، وہاں پہ بھی ایسا ہے۔ پنجاب میں رہتا ہوں، یہاں نوکری میں نے پنجاب کے ضلع میں تو نہیں کی، موٹر وے پولیس میں کی ہے۔ یہاں پہ تو ہر بندہ جو ہے نا جی وہ گاڑی وہ وائلیشن کرے اسے آپ روکیں، وہ پہلے بجائے اس کے کہ یہ کہنے کے اچھا پٹھان کی میں آپ کو بات کروں، بڑے سے بڑا پٹھان، بڑے سے بڑے عہدے والا، بڑی سی بڑی حیثیت، وہ پولیس سے عطل مقدور پھڈا نہیں کرتا، عطل مقدور کوئی پولیس والا ہی ایسا ہو کہ اس کو پروواک۔ یہاں پہلے سے بندہ تیار ہوتا ہے پنجاب میں اس کو ذرا مزہ چکھانا، اس کو جرت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بات کرنے کی، یہ یعنی ہر بندہ چودھری ہے؟ ہاں چودھری ہے، بالکل یہ یہاں کا ایشو ہے۔ یعنی مزاجن وہ اس طرح کا ہے کہ وہ پھڈک کرنے کے لیے پہلے سے آمادہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ پھر پولیس
کے بھی دماغ میں تھوڑا اور وہ بھی ظاہر پنجاب پولیس بھی تو پنجاب سے ہی ہے. وہیں کیا ہے نا, بالکل وہ وہیں کیا ہے نا. وہ پنجاب وہ مطلب جو ہے ہمارا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بندے کو روکا تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارے آئی جی سے بات کروں گا. تو میں نے اسے جواب دیا یہ جو تم کہہ رہے ہو نا تمہارا آئی جی, تو وہ تو پھر میرا آئی جی ہے نا. بالکل صحیح. تو میرے آئی جی سے بات نہ کرو, میں بھی اس سے بات کر سکتا ہوں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, تم کسی اور سے جا کے بات کرنا. بالکل صحیح. اچھا خان صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ جو پولیس ریفارمز کے حوالے سے, یعنی جب پی ٹی آئی کی صرف حکومت تھی عمران خان کی پرویز خٹک کے زمانے میں کے پی میں, تو وہ بڑی پولیس ریفارمز کی تعریف کی جاتی تھی اور یہ وہ کچھ لوگ کہتے تھے بھئی نہیں وہاں کا رواج ہی یہ ہے اور پولیس کا مزاج مختلف ہے. جب فیڈرل اور پنجاب میں بھی ان کی حکومت بنی عثمان بزدار کے زمانے میں, تو انہوں نے واجد درانی صاحب جو ریٹائرڈ آئی جی تھے کے پی سے, ان کو بھی لائے لیکن کوئی خاص فرق, اور وہ ریزائن دے دیا انہوں نے تھوڑے عرصے کے بعد. تو اس کے پیچھے بھی یہی ریزن تھی کہ بھئی یہ ایک تو ظاہر ہے پولیس فورس کو سیاستدان استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, اور دوسرا یہ کہ یا کہ وہ ریفارم ہو ہی نہیں سکتی. پولیس میں جو ریفارمز کی بات ہے وہ تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوئی. پولیس آرڈر آیا جسے کہ امپلیمنٹ کسی نے کرنا مناسب نہیں سمجھا. از خود پولیس میں بھی جو عہدے بڑے جیسے ایڈیشنل آئی جی کا عہدہ نہیں ہوتا تھا, اس کو انہوں نے لے لیا جائے, جو اس کے پرکس آئے, پریویلیجز آئیں, آخر انہوں نے مجبور ہو کے, ایسا نہیں تھا کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ ایسا ہو, کیونکہ انہوں نے ہی یہ ساری سکیم جو ہے وہ اس کے معمار وہی تھے. پھر بعد کے زمانے میں جو میرا تجربہ ہے, آپ نے درانی صاحب کی بات کی, وہ گورے جو کہتے ہیں نا اٹ از مین بیہائنڈ دا گن ہو کاؤنٹس. یقین مانے جو میرا یعنی چاہے وہ ایس پی کے عہدے کا بندہ ہو جو کہ ضلع کا سربراہ ہوتا ہے, ڈی آئی جی جو ڈویژن کا, یا آئی جی جو صوبے کا, وہ بندہ بہت کاؤنٹ ہوتا ہے. درانی صاحب بہت ہی, اللہ ان کو وہ جان بہت ہی اچھا کرے, وہ پنجاب کے تھے, میں کے پی کا, ساری عمر ہم اکٹھے نہیں رہے. ان کے دور میں میرے پاس کوئی فیلڈ پوسٹنگ بھی نہیں تھی, میں کمانڈنٹ تھا پولیس کالج جنگو کا, لیکن اتنے سمجھدار, اتنے کمیٹڈ, اور اس قدر ایک فورس کو ایک اچھے لیڈر کی طرح لے کے چلنے والے بہت کم لوگ تھے جو میں نے زندگی میں یا اپنی سروس میں دیکھے. کے پی سے بھی ایسے لوگ, فیاض طورو صاحب تھے, عباس خان صاحب تھے, لیکن درانی صاحب کو درانی صاحب کو یہ بھی حقیقت ہے کہ سپورٹ بھی بہت زیادہ ملی حکومت کی, اور اس وجہ سے بھی یہ بہت ضروری ہے حکومت کی سپورٹ جو ہے وہ نہ ہو تو پھر معاملہ. اب دیکھیے نا ابھی ریسنٹلی کتنی افسوسناک ایک ڈیولپمنٹ اسی کے پی میں ہوئی کہ جی آئی جی سے اختیار لے لیا گیا, کیبنٹ نے ایک اپروول دی کہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہوگی وہ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گا, اور اپروول لیا کرے گا سی ایم سے. سی ایم سے اپروول تو ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن وہ آئی جی کو بیچ میں سے نکال دینا یہ کتنی مطلب عجیب و غریب بات ہے کہ نہیں ہے. یعنی انہیں بائی پاس ہی کر دیا. ہاں جی, بائی پاس کر دیا اس کو. اچھا خان صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ پولیس سروس میں ظاہر ہے بڑے دلچسپ واقعات, کچھ ایسے مقدمات جو آپ کو نقش کر دیتے یا کچھ ایسے واقعات, تو اگر آپ ترتیب وار انہیں بیان کرنا چاہیں تو کیسے آپ کریں گے؟ دیکھیں واقعات تو وہ تو ایسے ہیں کہ آپ کتاب لکھیں یا 2-4 مضامین لکھیں, بے شمار ہیں. ان کا کرکس یہ ہے, مثال کے طور پہ جیسے تھانے کی ہے چیز سے متعلق چیز ہے جس سے ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے. جو میجر کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ یا تو اس میں 10% جھوٹ ہوتا ہے, یا 20%, یا 40%, یا 80%. اور اس جھوٹ اور سچ کو علیحدہ علیحدہ کرنا یہ بہت بڑے ہنر کی بات ہوتی ہے. پھر وہی پریشر ٹیکٹس ہوتی ہیں, وہ اپروچز ہوتی ہیں. یعنی آپ کو خدا نہ خواستہ جب تھانے جانا پڑ جائے, ہم کسی وجہ سے لے جائیں, تشدد کریں, تو آپ تو کہتے ہیں یار یہ تو آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے ہو, آپ صحیح کہتے ہیں, آپ کا یہ کام نہیں ہے. لیکن آپ خود
کسی اپنے مخالف کے جب کمپلینٹ کریں تو اسے ہم تھانے لے جائیں، اسے پہ تشدد نہ کریں، تو آپ کہتے ہیں جی یہ آپ نے تو اس کو تو مہمان بنا کے بٹھائے ہوئے، اس کو تھوڑا رگڑا دیں تبھی یہ بات بنے گی۔ تو اس طرح کی ہماری اپروچ ہے، اس سے مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں۔ خان صاحب کوئی ایسا کیس جو کہ آپ کو لگے کہ یہ سالو نہیں ہونا اور وہ پھر سالو ہو گیا، کوئی یاد آتا ہے آپ کو؟ سال ہر کیس جلد یا بدیر ہوتا ہے، اللہ نے کوئی ایسا نظام رکھا ہے اچھا، کہ وہ جو موقع واردات ہے اس کے اوپر ہی اس کا ایویڈنس کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ہماری اپنی کمپیٹنس ہے، ہماری اپنی محنت ہے، اور اس میں اور فیکٹر بھی ہوتے ہیں، کتنی دیر بعد ہم وہاں گئے، وہ وہاں سے نشانات مٹے تو نہیں، وگرنہ وہاں سے جو ہے نا جی وہ یعنی سوال ہی نہیں کہ وہاں پہ آپ اس میں سے اور جلد یا بدیر ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات بے معنی چیز جو آپ کی نظر میں بے معنی ہوتی ہے وہ بہت ہی اہم ہوتی ہے تفتیشی کے لیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کراچی میں ایک بینک میں ڈکیتی ہوئی اور وہاں پہ پولیس والے جب پہنچ گئے تو پولیس والوں نے بینک والوں سے پوری کہانی سننی چاہیے، کیسے وہ بار بار وہ کہانی پوری انہوں نے سنا دی بینک والوں نے۔ اب پھر پوچھیں اور کچھ بتائیں، وہ تنگ ہو کے یار ہم اور کیا بتا دیں۔ آخر ایک نے کہا یار اب سننا ہی چاہتے ہو تو ان بے غیرتوں میں سے ایک نے مجھے گالی بھی دی تھی اور وہ یہ گالی تھی، اس نے وہ گالی بتائی۔ اس پولیس والے نے اس کو کہا یار تم نے تو کمال کر دی۔ انہوں نے کہا کیا کمال کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ گالی شیخو پورہ کے علاقے میں ایک خاص جگہ پہ دی جاتی ہے اور پاکستان میں اس گالی کا کہیں وجود ہی نہیں۔ اب میں علاقے میں پہنچ گیا ہوں کہ وہ بندہ کدھر سے تھا، آگے میں دیکھ لوں گا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا کیس؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سارٹ آؤٹ ہوا تھا کہ نہیں، یہ واقعہ مجھے کسی اور نے سنا، لیکن یہ کلو مل گیا، گلو ملا۔ میں وہ دیکھا ایک بیمانی بات ہے یا اس کے لیے شرمندگی کی بات ہے جس کو اوائڈ کر رہا ہے، لیکن پولیس والے کے لیے وہ کتنی اہم بات ہے۔ بالکل صحیح۔